الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے. ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عرفان حیدر عابدی صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، جیسا کہ ایام فاطمیہ چل رہا ہے اور آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں عزاداری ہو رہی ہے، ہم نے کہا کہ اس عزاداری کا ہم بھی حصہ بنیں اور کچھ اپنا پیغام اپنے مسلمین تک کے پہنچائیں. سوال قبلہ ایسا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے درمیان شباہتیں کیا ہیں، یا ان دونوں میں کیا مشابہ چیز ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، بہترین سوال ہے. چونکہ پروگرامز مہدویت کے عنوان پر چل رہے ہیں اور ایام فاطمیہ بھی ہے، تو اس لحاظ سے بہت عمدہ سوال ہے، اور سوال انفرادیت بھی ہے، یعنی منفرد سوال بھی ہے آج کل کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور امام زمانہ کے درمیان شباہتیں ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیے، جب تک دونوں کی نسبت نہ ہو، ارتباط نہ ہو، اس وقت تک شباہتوں کا ہونا معنی نہیں رکھتا. نسبت اور ارتباط اگر پائی جائے، نسبت اور ارتباط ہمیں مل جائے، تو پھر شباہتیں بھی آشکار ہو جائیں گی. تو تاریخ اور احادیث کے آئینے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ شباہتیں جو ہم لوگوں کو مل رہی ہیں، یہ نسبت کے بعد ہی ملیں گی. وہ نسبت کیا ہے؟ یہ دونوں کے درمیان ارتباط اور نسبت کیا ہے؟ تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب 260 ہجری میں جب غیبت ان کی معلوم ہوئی امام عسکری کی شہادت کے بعد، کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ تھا کہ اب امام ہیں بھی یا نہیں، کون ہمارے امام ہیں. چونکہ آج اور اس وقت کے زمانے کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں، عادت ہماری ہو چکی ہے، ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہمارے والد بھی نہیں دیکھے، ہمارے دادا بھی نہیں دیکھے. لیکن اس زمانے کو سوچئے جس زمانے میں ہم لوگ آسانی سے امام سے ملتے تھے، یعنی وہ زمانہ، یعنی 260 ہجری سے پہلے کوئی بھی مشکل آ گئی امام سے مل لیے، کوئی بھی سوال فقہی، کوئی اعتقادی مرحلہ امام سے مل لیے، جواب مل گیا. اب سوچئے اس کے بعد کیا مرحلہ رہا ہوگا شیعوں کے لیے کہ اچانک امام نہیں ہے، ایک دم سے بتایا گیا کہ اب امام غیبت میں رہیں گے. اب بعض لوگ جانشین امام عسکری میں بھی شک تھا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے امام کو دیکھا نہیں ہے. تو اسی اثنا میں عثمان بن سعید کو مولا نے ایک پیغام بھیجا، یہ دنیا تک پہنچا دو. وہ پیغام بڑا عجیب سا تھا. ایک جملہ وہ پیغام میں تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ فی ابنت رسول اللہ، یعنی پیغمبر اسلام کی بیٹی میں، یعنی فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے، امام فرما رہے ہیں میرے لیے رسول کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. جیسے ہی یہ حدیث، صرف یہ حدیث اس وقت کے مولا امام عسکری کے اصحاب تک پہنچی، شیعوں تک پہنچی، تو سب نے قبول کر لیا جو خاص تھے کہ ہمارے امام ہیں، امام عسکری کی جانشین ہیں، صرف اس حدیث پر. تو اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو شباہتیں خود بخود سامنے آ جائیں گی، شباہتیں بالکل واضح ہو جائیں گی. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ میرے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. تو اب آئیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ ایک نظر، ہلکی سی نظر ڈالیں گے تو کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی. پہلی چیز، حضور کے بعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عجیب و غریب زمانہ تھا بی بی زہرا کا. وہ کیسے؟ خلافت تھی اور بی بی زہرا تھی. سوال بیعت کا تھا. اب آئیے احادیث میں آپ غور کریں گے، پوری تاریخ میں، پھر احادیث میں، کہ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ بی بی زہرا خلافت سے ایک لمحے کے لیے راضی ہو. جب راضی ہی نہیں تو بیعت کا سوال ہی نہیں ہوتا. بے شک. اب آئیے چھٹی سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم قیام فرمائے گا، کسی کی بیعت ان کے گردن پر نہیں ہوگی.
اور توقی میں آیا ہوا ہے. توقی یعنی ان عبارات کو کہتے ہیں, اس احادیث کو کہتے ہیں جو غیبت صغرا میں امام کی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں. اس توقی میں یہ آیا ہوا ہے کہ میرے اجداد کے گردنوں میں بیعتیں ہیں. اب وہ بڑا عظیم مرحلہ ہے, یعنی عجیب و غریب باتیں, لمبی گفتگو ہے, پھر کبھی وقت ملے تو انشاءاللہ بتائی جائے گی. غیبتیں صغرا میں جو باتیں ملی ہیں اس توقی میں یہ آیا ہوا ہے کہ ہمارے اجداد کی گردنوں میں بیعتیں ہیں. جب میرا ظہور ہوگا کسی کی بیعت میری گردن میں نہیں ہوگی. یہ ایک شباہت ہے, اور انشاءاللہ پھر دوسرے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا پھر 2-3 شباہتیں اور انشاءاللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ جو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عرفان حیدر عابدی صاحب, امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.